جولین اسانج، وہ شخص جس کو پکڑنے کی کوشش پورے یورپ کی پولیس کرتی رہی اور آخر امریکہ اس شخص کو پھانسی کے پھندے پر چڑھانے کے لیے کیوں بےتاب ہے۔ جولین 3 جولائی 1971 کو آسٹریلیا کے شہر ٹاؤنز ولا میں پیدا ہوا تھا۔ اسانج کا بچپن کافی غیر معمولی گزرا۔ اس نے اپنی زندگی کے کئی سال اپنی ماں کے ساتھ سفر کرنے میں گزار دیے، جس کی وجہ سے اسے 37 سکولز بدلنا پڑے۔ اسانج 16 برس کا تھا جب اس کی ماں نے اسے کمپیوٹر گفٹ کیا اور اسے کمپیوٹر سے محبت ہو گئی، اور جلد ہی اس نے دیگر کمپیوٹرز میں ہیکنگ کرنا بھی سیکھ لیا۔ 1991 میں ہیکنگ کے ذریعے وہ ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نورٹیل کے ٹرمینل میں گھس گیا تھا، پر وہ پکڑا گیا۔ اسانج پر آسٹریلیا میں 30 سے زائد بار دیگر کمپنیز میں ہیکنگ کرنے کے جرم میں مقدمے چلے، مگر وہ ہر بار تھوڑا بہت جرمانہ دے کر بچ جاتا۔ اسانج نے کمپیوٹر پروگرامنگ اور بطور سافٹ ویئر ڈیولپر اپنا کیریئر جاری رکھا۔ اس نے یونیورسٹی آف میلبورن میں میتھمیٹکس کی پڑھائی حاصل کی، مگر اپنی ڈگری مکمل کرنے کے پہلے ہی اسے یونیورسٹی سے نکال دیا گیا۔ اس نے بعد میں یہ دعویٰ کیا کہ اس نے یونیورسٹی اخلاقی وجوہات کی بنا پر چھوڑی تھی۔ 2001 میں اسانج نے وکی لیکس پر کام کرنا شروع کر دیا، ایک ایسی ویب سائٹ جس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر خفیہ معلومات اکٹھا کرنا اور انہیں دنیا کے لیے پبلش کر دینا۔ اس سائٹ کو 2007 میں لانچ کر دیا گیا تھا۔ اسانج سویڈن میں تھا جب اس نے اس سائٹ کو قائم کیا، مگر سویڈن میں کسی شخص کی شناخت کو ظاہر کرنے کے مضبوط قوانین کی وجہ سے اس سائٹ کو سویڈن سے باہر آپریٹ کیا جاتا تھا۔ خیر، اس سال وکی لیکس نے امریکی ملٹری کی گواتانامو بے پر ڈیٹینشن سینٹر کے بارے میں تمام خفیہ معلومات شائع کر دی، اور وکی لیکس نے ستمبر 2008 میں تب کے امریکی الیکشن میں بطور وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ سارا پیلین کو کسی گمنام ذرائع سے آنے والی ای میلز کو بھی وکی لیکس نے دنیا کے ساتھ شیئر کر دیا۔ دسمبر 2010 میں اسانج دیگر قانونی مسائل میں پھنس گیا۔ سویڈش پولیس نے اسانج پر جنسی طور پر چھیڑ چھاڑ کرنے کے جرم میں اس پر 2 چارجز عائد کر دیے، جن میں سے ایک غیر قانونی جبر اور دوسرا الزام ریپ کا تھا۔ سویڈش پولیس نے اسانج کا یورپین اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا، اور 6 دسمبر کو اسانج نے خود کو لندن پولیس کے حوالے کر دیا۔ 2011 کی شروعات میں کئی سماعت ہونے کے بعد اسانج کو 2 نومبر 2011 کو پتہ چلا کہ ہائی کورٹ نے اس کی اپیل مسترد کر دی ہے اور وہ ابھی بھی کنڈیشنل بیل پر ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک آرٹیکل کے مطابق جون 2012 میں اسانج سویڈن اتھارٹیز کو اپنی حوالگی سے بچنے کے لیے لندن میں موجود ایکواڈورین ایمبیسی چلا گیا، اور اسی سال اگست میں ایکواڈورین حکومت نے اسانج کو سیاسی پناہ دے دی۔ مطلب کہ اسانج جب تک ایکواڈورین ایمبیسی میں ہے، برطانوی اتھارٹیز اسے گرفتار نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل میں مزید یہ بھی لکھا تھا کہ اسانج کو سزائے موت کے لیے امریکہ بھی بھیجا جا سکتا ہے، جس سے برطانیہ اور ایکواڈور کے تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ اگست 2015 میں سویڈش قانون کے تحت اسانج پر ریپ کے علاوہ تمام الزامات ہٹا دیے گئے۔ فروری 2016 میں اقوام متحدہ کے ایک پینل نے اسانج کو منمانی طور پر حراست میں رکھنے پر اس کی رہائی اور معاوضہ دینے کی سفارش کی گئی، مگر سویڈش اور برطانوی حکومت نے اس سفارش کو مسترد کر دیا اور کہا کہ جیسے ہی وہ ایکواڈورین ایمبیسی سے نکلے گا، اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ 19 مئی 2017 کو سویڈن نے اسانج پر سے ریپ کا چارج بھی ہٹا دیا۔ اسانج نے ایکواڈورین ایمبیسی میں رپورٹر سے کہا کہ آج اہم جیت ہوئی ہے، سڑک ابھی دور ہے مگر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، مکمل جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے۔ اسانج کو دسمبر 2017 میں ایکواڈورین شہریت دے دی گئی، مگر اس کے اور اس کے نئے ملک کے بیچ تعلقات کافی خراب ہونے لگے۔ مارچ 2018 میں ایمبیسی نے اس کے انٹرنیٹ تک رسائی معطل کر دی، یہ کہہ کر کہ وہ ایکواڈور کے برطانیہ اور رہتے یورپین یونین سے تعلقات کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ اسانج اور وکی لیکس 2016 میں دوبارہ سرخیوں میں آ گئے، جب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے بیچ
صدارتی ریس جاری تھی۔ 2016 میں ایکٹریس پیمیلا اینڈرسن اور اسانج کے بیچ رشتے کو جوڑا گیا جب وہ اسانج سے ملنے ایکواڈورین ایمبیسی گئیں۔ وکی لیکس نے ہلری کلنٹن کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہونے کے ٹینیور کے دوران اس کے پرائیویٹ سرور سے 1200 ای میلز ہیک کر کے شائع کر دیں، جن میں ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی نے ہلری کی صدارتی ریس میں اس کے اپنے ہی ڈیموکریٹک مخالف برنی سینڈرز کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان ای میلز کے شائع ہونے کے بعد ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے چیئرپرسن کو مستعفی ہونا پڑا تھا۔ اکتوبر میں وکی لیکس نے کلنٹن کی صدارتی کمپین کو ہیڈ کرنے والے جون پوڈسٹا کی مزید 2000 ای میلز پر سے پردہ ہٹا دیا۔ اب تک تو امریکی سرکاری عہدیداران یہ سمجھ رہے تھے کہ رشین ہیکرز DNC کے سرور میں گھس گئے ہیں۔ انتخابات کے موقع پر اسانج نے بیان جاری کیا جس میں اس نے کہا کہ اس کی نتائج کو متاثر کرنے کی کوئی ذاتی چاہت نہیں ہے، اصل جیت تو امریکی عوام کی ہوئی ہے جنہیں ہم بہترین طریقے سے آگاہ کرتے رہے، اور کچھ دنوں بعد ہی ڈونلڈ ٹرمپ کو فاتح قرار دے دیا گیا۔ اپریل 2019 میں ایکواڈور نے اسانج کی سیاسی پناہ کو ختم کر دیا اور اسانج کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد جلد ہی امریکہ نے اسانج اور سابق انٹیلیجنس اینالسٹ چیلسی میننگ پر پینٹاگون کے خفیہ کمپیوٹرز میں جاسوسی کا الزام لگایا۔ جنوری 2021 میں برطانوی جج نے فیصلہ سنایا کہ اسانج کو امریکہ میں مقدمے کا سامنا کرنے کے لیے نہ بھیجا جائے کیونکہ اسانج کے خودکشی کرنے کا خطرہ ہے۔ 2019 سے اب تک جولین اسانج لندن کے بیل مارش پریزن میں قید ہے۔ دوستوں، وکی لیکس نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کی دیگر حکومتوں کے خفیہ رازوں پر سے پردہ ہٹایا جنہیں ان کی عوام کو جاننے کی ضرورت تھی، اور جولین کو اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ اس نے سب سے پہلے آواز بلند کی۔ تو دوستوں، یہ تھی جولین اسانج اور وکی لیکس کی کہانی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔